مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ووهبنا له اسحاق ويعقوب، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی. وجعلنا في ذريته النبوة، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھ دی. والکتاب، اور کتاب. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی نا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. تو گویا اللہ اپنے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ کے تو دیکھو، چھوڑو تو، دو تو، پھر دیکھو کیسے ملتا ہے واپس کئی گنا بڑھا کر. مسلمانوں کے لیے بھی ایک بشارت ہے، کیونکہ اتنے سخت دور میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، سخت آزمائشوں کا دور تھا. اشارہ ہے کہ ہجرت کرنی پڑے گی، اور پھر ہجرت کرو گے تو پھیل جاؤ گے، ترقی ہو جائے گی. کیونکہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ اب وہ علاقہ چھوڑ دیں، اور انہیں تسلی دی جا رہی کہ تم بھی ہجرت کرو گے تو تنہا نہیں رہو گے، کم نہیں رہو گے، زیادہ ہو جاؤ گے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو اللہ نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے اور پوتے عطا کیے، جن سے دین کی خدمت لی. دین کی کیسی کیسی ترقی اس گھرانے میں ہوئی. نبوت اور کتاب کا سلسلہ یہاں سے چلا. حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے. سارے انبیاء وہاں آئے، کتابیں آئیں، اور آخر میں آپ ہی کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ پر قرآن نازل کیا گیا. آپ دیکھیں تورات، انجیل اور قرآن، یہ سب کا مجموعہ الکتاب آپ ہی کی اولاد کو ملا. اور ایک اور بیٹے مدیان جو تھے، ان سے شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے اس کی قربانیوں کا صلہ اور اجر اس کو دنیا میں بھی دیا، دنیا میں دے دیا، اور صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا میں کیا اجر تھا اور کیسا اجر تھا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انہیں آگ سے بچا لیا، آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا. یہی سب حالات بدلنے لگتے ہیں. پھر یہ کہ نبوت ان کے خاندان کے لیے مختص کر دی، آپ کو تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا تھا اور وہ ان میں پورے اترے تو فرمایا میں تمہیں انی جاعلک للناس اماما، سارے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. ہم تمام مسلمان ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ واحد نبی ہیں جن کے لیے ہر نماز میں دعا ہوتی ہے، اجرہ، رہتی دنیا تک. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے. سورۃ النحل میں بھی آتا نا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. ولوطا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انکم لتأتون الفاحشۃ، کہ یقیناً تم آتے ہو کھلی بے حیائی کو. الفاحشہ، کھلی ہوئی بدکاری اور بے حیائی جس کے برائی ہونے میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہو، یعنی صحیح معنوں میں برائی، کوئی یہ نہ کہہ سکے نہیں یہ برائی نہیں.
جسے ہر شخص برائی ہی مانتا ہو. ان کی قوم میں اور بھی برائیاں تھیں، لیکن خاص طور پر ہوموسیکشولیٹی کی برائی کو یہاں پر مینشن کیا گیا، کیونکہ اس میں یہ قوم دوسروں سے آگے بڑھ چکی تھی. ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا. یعنی من حیث القوم، قومی حیثیت سے، قومی اعتبار سے یہ برائی تم سے پہلے کبھی نہیں پائی گئی. انڈیویجولز تو ہو سکتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے بھی، لیکن مراد یہاں کیا ہے؟ ما سبقکم، اجتماعی طور پر، قومی طور پر، یعنی قومی شعار کے طور پر اس برائی کو تم سے پہلے کسی قوم نے اختیار نہیں کیا. ان کے بعد تو قومی طور پر یہ چیزیں اب نظر آنے لگی ہیں، لیکن ان سے پہلے ایسا نہیں تھا. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس تسکین کے لیے جاتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کاٹتے ہو راستے کو. یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے نیچرل طریقے کافی نہیں رہے، ان نیچرل طریقے تم نے اختیار کر لیے، غیر فطری راستے اختیار کیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم نے راستہ کاٹ دیا، یعنی نسل انسانی کی پیدائش کا، فطرت کا. کیونکہ اگر کسی قوم میں یہ بیماری عام ہو جائے تو لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ انسانی نسل ختم ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ مرد تو اولاد نہیں پیدا کر سکتے. یعنی فطرت کے راستوں سے انحراف انسان کی ہلاکت کا پیش خیمہ ہوتا ہے. اور تقطعون السبیل کا ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے جو اس مفہوم سے ذرا ہٹ کر ہے. ایک تو وہی ہے نا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، یعنی اسی کی کنٹینویشن میں نسل انسانی کا راستہ بند کر دیا، انسانوں کو دنیا میں آنے سے روک دیا تم نے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تم کیسے برے لوگ ہو کہ ہر آنے جانے والے کو ستاتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو راستوں پر، بستی کے پاس سے گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ لیتے ہو، ان سے برے فعل بھی کرتے ہو، ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہو، ان کو مار بھی ڈالتے ہو. اس لیے کوئی تمہارے قریب سے گزرنا بھی نہیں چاہتا. تم نے تو اپنے پاس کی گزرتی شاہراہ کو بند کر دیا ایک طرح سے لوگوں کے لیے، کیونکہ عام طور پر جہاں چوری ڈاکے ہوں، جہاں ظلم و ستم ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آمد و رفت کے، کمیونیکیشن کے ذرائع وہاں ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک عرصہ پہلے لوگ بری راستے سے بھی حج کے لیے جاتے تھے، بلوچستان سے ایران، ایران سے عراق، اور پھر وہاں سے سعودی عرب میں داخل ہوا کرتے تھے. 20-25 سال پہلے تک جب ایران اور کویت وار نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بہت سے لوگ اس علاقے میں بائی روڈ سفر کیا کرتے تھے. بہت سے برطانیہ میں رہنے والے مسلمان جو ان علاقوں سے گئے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے ہوائی جہاز کا سفر اتنا عام نہیں تھا، لوگ شپ پہ جاتے تھے، اور شپ کے علاوہ پھر بری راستے سے بھی جاتے تھے. کاراوانز یا بڑی وینز لے لی جاتی تھی اور پوری فیملی اس میں سوار ہو کر ایک ملک سے دوسرے، یعنی یہ سارا روٹ کراس کرتے ہوئے پھر عراق سے آگے ترکی سے یورپ کے علاقے میں، اور وہاں سے برطانیہ تک، دوسرے اینڈ تک زمین کے خشکی کے راستے سے سفر ہوتے تھے. تو جب سے یہ جنگیں اور فساد اور لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، یہ سارے راستے بند ہیں، اب کوئی ان راستوں پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی اتنی بدامنی ہو گئی تھی کہ ان کی بستی جو ایک بڑی شاہراہ کے کنارے تھی، اپنی لوٹ مار میں ایسی مشہور ہوئی کہ لوگوں نے اس راستے کو استعمال کرنا چھوڑ دیا. وہ روٹ ہی منقطع ہو گیا، تقطعون السبیل ہو گیا، لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے. تو تقطعون السبیل یعنی تم اپنی برائیوں کی وجہ سے، اپنی خرابیوں کی وجہ سے ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہو. اور تیسرا برا کام کیا؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. نادی کہتے ہیں کلب کو، جدید لینگویج میں بھی، نئی زبان میں بھی نادی کلب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ندوہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ندوۃ العلماء. مکہ کا دار الندوہ بھی آپ نے سنا ہوگا لفظ، جہاں لوگ مل کے میٹنگز کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی ایسے کلبز تھے، لیکن وہ کلبز صرف برائی اور بے حیائی کا مرکز بن گئے تھے. وہاں پر کھلے عام فحش کام ہوتے تھے، بے حیائی کے کام ہوتے تھے، برے کام ہوتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یعنی ان کا فساد اخلاق حد سے بڑھ چکا تھا. کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، کھلم کھلا برائی کرتے تھے. یہ برے کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں تھے. عموماً کیا ہوتا ہے، معاشروں میں برائیاں ہوتی ڈھکی چھپی رہتی، لیکن آزادی کے نام پر انہوں نے
یہ سارے برے کام کھلم کھلا کرنے شروع کر دیے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی اور اس کو ہیومن رائٹ قرار دیا جا رہا ہے اور انسانی آزادی کے سلوگن کے تحت جائز اور حلال قرار دیا جا رہا ہے. فطرت سے انحراف، راستوں پہ لوٹ مار، مسافروں کے ساتھ ظلم و زیادتی، مجلسوں کے اندر برے کام، بے حیائی کے کام. فما کان جواب قومہ، وہی ایکسپریشن ہے جو پیچھے گزرا. تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، یعنی قومی ری ایکشن کیا تھا، نیشنل ویو کیا تھا، کنسنسس کس پہ تھا. الا ان قالوا، سب متفق ہو گئے اس بات پر، کہنے لگے ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ اللہ کا عذاب. یعنی اتنے دلیر ہو گئے تھے برائی میں کہ لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے. یہ تکبر کی حد ہوتی ہے نا. ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو. جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم تو حد سے گزر چکی ہے، کوئی بات نہیں مانتی، کوئی طریقہ کارگر نہیں ان کو سمجھانے کا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، میں تو ان کی اصلاح سے نا امید ہو چکا ہوں. جس طرح تو مناسب سمجھے میری مدد کر، مجھے ان لوگوں سے نجات دے. اب ان کے ساتھ رہنا، ان سے گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. حقیقت ہے مفسد لوگوں کے بیچ میں رہنا آسان نہیں ہوتا، جو کسی بات پر آئے ہی نہ. آج کے دور میں بھی بعض لوگوں کے اندر ایسا تکبر، ایسی ہٹ دھرمی، ایسی ضد پائی جاتی ہے انسانوں کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں، دین کی بات میں، کہ میں نہ مانوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، جو مرضی دلیل لاؤ مجھے نہیں ماننا، میں نہیں سنتا. تو جب حال یہاں تک پہنچ جائے تو پھر انسان اللہ ہی سے مدد مانگے کہ اللہ پھر تو ہمیں نکال لے ان سے، ہمارے لیے کوئی اور راستہ بنا دے، کیونکہ ہماری تو اصلاح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی. رب انصرنی علی القوم المفسدین. ایک اور دعا بھی مسنون بتائی جاتی ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت. یعنی جب آپ کسی کو سمجھائیں، دلائل دیں، ہر بار آزمائیں، اور اس کے باوجود لوگ آپ کی دشمنی پر تلے ہی رہیں، تو پھر آپ اللہ ہی سے مدد مانگیں کہ اللہ ان کے فساد کو تو ہی نبٹ سکتا ہے، ان کی طرف سے مجھے تو کافی ہو جائے، جس طرح تو چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اب ان کی شامت آنے والی. کس بستی کی طرف اشارہ ہے؟ قوم لوط کے علاقے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی دعا سن لی، فرشتوں کو بھیجا، لیکن فرشتے ان کے پاس آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بشارت دی، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے والے ہیں. یعنی ایک چیز تو بالبشرا تھی اور دوسری مہلکو اہل ھذہ القریہ، اب ان کی شامت آنے والی. ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے شہر ہیبرون، جس کو الخلیل کہا جاتا ہے آج کل، وہاں رہ رہے تھے. اس شہر کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر ڈیڈ سی کا علاقہ تھا، جہاں قوم لوط پہلے آباد تھی. تو انہوں نے کہا، وہ اس بستی کو، قریب ہی تھا نا وہ علاقہ، حاضی کا لفظ استعمال ہو قریب کے اشارے کے، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، وہ جو تھوڑے فاصلے پہ بستی ہے نا اس کو تباہ کرنے آئے ہیں ہم. ان اہلہا کانو ظالمین، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. یہ قوم لوط کی ہلاکت کی وجہ بتائی انہوں نے کہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ کے رسول کی باتوں کے جواب میں وہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا ائتنا بعذاب اللہ، تب ان کی بات تو پوری ہونی تھی. قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام کو سخت پریشانی لگی، کہنے لگے اس میں تو لوط رہتے ہیں علیہ السلام، یا اللہ اس پہ عذاب آئے گا، یہ کیسے؟ قالو، فرشتے کہنے لگے، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، وہاں کے سارے باشندوں کا ہم کو پتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام کو جب فکر پڑی کہ وہاں تو کچھ ایمان والے بھی ہیں، تو کہنے لگے ہمیں سب پتا ہے کہ کون مومن ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم اسے اور اس کے باقی سب گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا بچا لیں گے. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. کون پیچھے رہنے والوں میں سے؟ امرأتہ، کیونکہ وہ سچی مومن نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرفدار تھی، وہ پیچھے رہ جائے گی. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سِيءَ بِهِمْ، پریشان ہوا ان کی وجہ سے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہوا. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، وہ کہنے لگے نہیں ڈرو، مت غم کرو. اِنَّا مُنَجُّوكَ، ہم تجھے بچا لیں گے. وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والوں کو. إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. کیا وجہ ہے کہ لوط علیہ السلام فرشتوں کی آمد پر پریشان ہوئے، دل تنگ ہوئے، گھبرائے؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور اس قوم کے لیے ان میں ایک خاص کشش تھی. تو لوط علیہ السلام کے دل میں سخت اضطراب پیدا ہوا کہ اب یہ بدماش قوم ان فرشتوں کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرے جو یہ اور مسافروں اور مہمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ لما ان جاءت، یہ زبان کا ایک انداز ہے. لما حروف شرط میں سے ہے نا، تو یہاں پر شرط اور اس کے جواب کے درمیان سبب اور مسبب کا تعلق پیدا ہو گیا ہے. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ، سِيءَ کا لفظ جو ہے یہ سوء سے ہے. سوء برائی کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہے غم، غمگین ہوئے. یعنی ان کے پاس فرشتوں کا آنا غم اور خوف کا سبب بنا، کیونکہ انہوں نے ان کو انسان سمجھا تھا پہلے نظر میں. انہیں ڈر تھا کہ قوم ان پہ زیادتی کرے گی، ان کے مہمانوں کو ستائے گی. اور وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، یہ کنایا ہے عاجزی سے. جیسے ضاقت یدہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کا تنگ ہونا، فقر سے کنایا ہے. اسی طرح ذراع کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہاتھ کا پھیلنا، ہاتھ کا تنگ ہونا، اور ہاتھ کا تنگ ہونا یعنی خوف کی علامت ہے نا. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا کہ خوف کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا، کیا کرو، ہاتھ ساتھ ملا لو. تو انہوں نے فطری طور پر ضاق بہم، ضاق ہوتا ہے تنگ ہونا، گھٹنا، تو وہ تنگ ہونے لگے، گھبرانے لگے. ذرا یذرا سے ہے یہ ذرا، ہاتھ پھیلانا، طاقت اور قدرت سے کنایا ہے. یعنی طاقت اور قدرت لفظی معنی ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ ان کی طاقت تنگ ہونے لگی یا ان کا ہاتھ تنگ ہونے لگا. مراد ہے وہ پریشان ہونے لگے. وقالوا لا تخف ولا تحزن، دو ہی چیزیں لاحق ہوئی نا ان کو، ایک خوف اور ایک غم. کہا نہ خوف کرو نہ غم کرو. سیء بہم میں غم ہے اور ضاق بہم میں خوف ہے. انا منجوک واہلک، ہم تجھ کو نجات دیں گے، تیرے گھر والوں کو بھی دیں گے. الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے. دوبارہ یہی بتائی گئی وجہ کہ کانت من الغابرین، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. تھی تو نبی کی بیوی، لیکن پیچھے جانے والوں میں سے تھی. یہ بڑا زبردست کہنا ہے. ایک تو حقیقت میں اب وہ پیچھے رہ جانے والی تھی قوم سے، دوسرا یہ کہ نبی کے گھر میں آ کر بھی وہ پیچھے ہی دیکھنے والی تھی، اپنی قوم کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف، اپنے میکے کی طرف. اب سمجھ آ جائے گی ہے نا. یعنی شوہر سے وفاداری کی بجائے
خاندان سے وفادار تھی. جس پر اس کے میکے والے تھے یا باقی گھر والے تھے وہ ادھر ہی دیکھتی تھی. وہ نبی کا ساتھ دینے کی بجائے، اس کی مددگار ہونے کی بجائے ہر معاملے میں خیانت کر جاتی تھی. سورۃ تحریم میں آتا ہے لوط علیہ السلام کی وائف اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ دونوں کے بارے میں، کانتا تحت عبدین من عبادنا، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، فخانتاہما، دونوں نے ان سے خیانت کی تھی. اس خیانت سے کیا مراد ہے؟ اس خیانت سے مراد خاندان نبوت کے راز لیک کرنا. فرشتوں کی آمد کی خبر انہی نے دی تھی اپنی قوم کو کہ آج گھر میں ایسے لڑکے آئے، تو وہ چڑھ دوڑے تھے. ان کی آمد پر ہی تو لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تھے، دل تنگ ہوئے تھے کہ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو بیوی شوہر سے زیادہ اپنے دیگر رشتہ داروں کی وفادار اور ہمراز تھی. اور یہ تو ایک خاص معاملے میں اس کی بے وفائی تھی یا خیانت تھی، لیکن اخلاقی طور پر بھی یہ بات درست نہیں. شادی کے بعد ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ جس کا حق ہو جاتا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہنا نہ مانے. ہمارے ہاں خاندانوں میں، گھرانوں میں بہت سی خرابیاں کس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی اپنے ہی میکے کو، اپنے ہی بہن بھائیوں کو، اپنے ہی گھر والوں کو، ان کو زیادہ اہمیت دیتی، جس سے شوہر انسیکیور ہو جاتا ہے کہ میری اہمیت نہیں ہے، بھائی زیادہ اہم ہے، ماں باپ زیادہ اہم ہے. اور پھر کچھ کان بھرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ تم ذرا نظر رکھا کرو یہ سب کچھ کہاں دے ڈالتی ہے، کون کون آتا ہے. پھر لڑکی کے میکے والوں کا آنا جو ہے وہ بڑا ناگوار گزرنے لگتا ہے. سب شک کرتے ہیں یہ آئے ہیں کچھ لینے کو. لڑکی کا جانا بہت برا لگنے لگتا ہے، یہ جا رہی ہے کچھ لے کر، چپ چپ آ کے دے آئے گی اب. اور ایسا ہوتا بھی ہے جس سے پھر وہ ایک شک کی، بد اعتمادی کی کیفیت ہوتی. اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں لڑکی والے اگر مالی حیثیت میں کچھ کم ہوں، وہاں پر لڑکی شوہر کا مال، شوہر کی چیزیں پیچھے بھجوانے کی کوشش کرتی. بعض شوہر تو کیئر نہیں کرتے، لیکن بعض بہت سٹنجی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو شوہر کے مال میں سے عورت صرف اتنا خرچ کر سکتی ہے جتنا اس کی خوشی ہو. اگر وہ بڑی سے بڑی اماؤنٹ یہ کہہ کے دے دیتا ہے کہ جاؤ جہاں مرضی خرچ کرو تو کوئی حرج نہیں، وہ جس کو چاہے دے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے پوچھے بغیر تم نہیں کر سکتی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پر یہ ہر گھر کا انڈیویجول معاملہ ہے، اس پہ کوئی ایک قانون نہیں شریعت میں دیا گیا. لیکن ایک عمومی قانون ملتا ہے کہ جس کا مال ہو اس کی مرضی سے ہی خرچ ہونا چاہیے. عورت کے پاس جو مال ہوتا ہے عموماً وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اس لیے اسے خرچ کرتے ہوئے مالک کی مرضی، اس سے مشورہ اور اس سے مفاہمت کرنا ضروری ہے. اگر وہ اس معاملے میں مکمل اپنی منمانی کرنے لگتی ہے تو اس سے گھریلو تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ زیادتی بھی ہے. چوری صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کسی غیر کے گھر سے چرا لیں. شوہر کے مال میں سے معروف طریقے کے علاوہ غیر معروف طریقے پہ خرچ کرنا بھی چوری اور خیانت میں آتا ہے، جس کو عام طور پر ہم اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اور پھر خرابیاں ہوتی ہیں. کانت من الغابرین، کبھی آپ نے سوچا کہ کانت من الغابرین کی ٹرم بار بار اسی طرح کیوں آ رہی، بلکہ صرف یہاں نہیں اور جگہوں پر بھی اسی طرح آتی؟ یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کی ایک کوالٹی خاص طور پر ہر جگہ ہے، اور کیا ہے؟ کانت من الغابرین. غابرین کا لفظ غبار سے ہے نا، انسان جب چلتا ہے خود آگے جاتا ہے تو غبار کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے رہ جاتا ہے. تو غابر اس شخص کو کہتے ہیں جو پیچھے کی طرف جائے، یعنی بیکورڈ دیکھے. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں. اور آسمانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا، نکالا، آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، وہاں سے واپس پلٹایا
پٹخ کے مارا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی، اس جگہ زمین میں دھسی، اور پھر یہ لوگ بستیوں سمیت پانی میں ڈوبے، اور اس جگہ کو ایک جھیل کی شکل یا ایک بحیرہ کی شکل دی گئی۔ کہتے ہیں کہ اتنی زور سے پٹخا گیا تھا ان سب کو کہ وہ جگہ جو تھی زمین میں دھنس گئی تھی، سارا علاقہ زیر آب آ گیا، اور اس کو بحر موت یا بحر میت یا بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی، کوئی لائف نہیں ہے اس میں۔ اور یہاں ان کے عذاب کے لیے رجز کا لفظ بھی آتا ہے۔ رجز ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو سننے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں کپ کپی پیدا کرتے، دیکھ کے بس دل متلا جائے جیسے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل پھر جاتا ہے، یعنی جس سے دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس عذاب کو رجز کہتے ہیں۔ رجزم من السماء، رجزن من السماء، آسمان سے آئے، فرشتے بھی وہاں سے آئے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے آسمان سے پٹھایا تھا، پھر پتھر بھی ان کے اوپر سے برسے تھے، اس لیے من السماء کا لفظ بھی ساتھ آ رہا ہے، یعنی شدت کا اظہار ہے اس میں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا قہر الہی تھا، عذاب الہی تھا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ فرشتوں کے ذریعے ہوا، ہم نے فرشتے بھیجے تھے اور یہ سب ہوا، آسمان سے عذاب آیا۔ لیکن اگر آپ جغرافیہ کا مطالعہ کریں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے بیانات پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جب ارضی عمل سے، زمینی عمل سے پہاڑ ابھرے تو اس کے ساتھ زمین کا ایک حصہ ڈھال میں بدل گیا، اور اس ڈھال کا جنوبی حصہ جو تھا اس میں پانی بھر گیا، اور اس طرح خشک حصہ زیر آب آ گیا، جس سے ڈیڈ سی پیدا ہو گیا۔ ایک خدائی واقعے کی توجیح لوگوں نے کس انداز میں کر ڈالی؟ زمینی عمل، نیچرل ڈیزاسٹرز، کلائمیٹک چینجز، اور اب لیٹسٹ ریسرچ کے ذریعے پتا چلا ہے کہ اس کے نیچے بستیاں دفن ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا وہ کیسے وہاں چلی گئیں، کیوں چلی گئیں، وہ کیوں دب گئیں۔ ویسے گہرائیوں میں اتر اتر کے دیکھ رہے ہیں کون کون ہے اندر اور کیا کیا ہے، لیکن عقل کی گہرائی میں نہیں اترتے، ہوش نہیں آتا، سمجھ سے بالا ہے ان کے کہ یہ سب کیوں ہوا، پھر اسی ہاؤ کو بھول جاتے ہیں کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور البتہ تحقیق چھوڑی ہم نے اس بستی میں ایک کھلی نشانی، آیَةً بَيِّنَةً، لیکن کس کے لیے ہے آیَةً بَيِّنَةً؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، جو عقل استعمال کرے۔ یہ سب عبرت کی نشانیاں تھی۔ اور پھر یہ علاقہ ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں سے اہل مکہ کے تجارتی قافلے دن رات گزرتے تھے، وہ دیکھتے تھے لیکن کوئی سبق نہیں پکڑتا تھا ان پہ یہ عذاب کیوں آیا اور یہ سب کیوں ہوا۔ آج تک کوئی سبق حاصل نہیں کر رہا، یعنی عقل کے گھوڑے ہر جگہ دوڑا رہے ہیں سوائے اصل سبق حاصل کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھلی نشانی۔ کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جو ڈوبی اور گئیں اور ختم، لیکن یہ نشانی کھلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نشانی سے اب بھی عقل رکھنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ویسے بھی عقل رکھنے والے ہی غور و فکر کرتے ہیں اسباب پہ، عوامل پہ، پھر نہ صرف یہ کہ آبزرویشن کرتے ہیں بلکہ اس کو انالائز کرتے ہیں، پھر کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، کیونکہ قومی یعقلون کا کام صرف آبزرویشن ہی نہیں بلکہ کنکلوژن تک پہنچنا بھی ہے۔ اور جو عقل نہیں رکھتے وہ تو جانوروں کی طرح ہے، جنہیں پکڑ کے اگر ذبح بھی کرنے لگے کوئی تو انہیں نہیں پتہ چلتا کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ہم عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند قومیں کون ہیں؟ کن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس تھنک ٹینک ہیں اور تھنک کلب ہیں اور تھنکنگ کے اوپر دن رات زور ہے، لیکن وہ کس قسم کی تھنکنگ ہے جس سے وہ کسی کنکلوژن تک نہیں پہنچ رہے، وہاں جا کر انحراف کر لیتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں جو اصل کنکلوژن ہے، ڈائیورٹ کر جاتے ہیں ادھر ادھر، اور پھر اگر وہ پہنچتے بھی ہیں تو اپلیکیشن نہیں ہوتی، عمل میں نہیں ڈھلتا۔ اپنی ذات کے خول سے باہر آنے کے لیے تو دین اسلام ہی کہتا ہے بار بار کہ اپنے آپ سے نکلو، اللہ کے آگے جھکو، اس کے بن جاؤ۔
باقی تو مادہ پرستی میں ذات ہی آگے ہے، وقتی خواہشاتی آگے ہیں. اس لیے ہماری ساری عقل اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے تو کام کرتی ہے. اب بھی آپ دیکھیں نا، جہاں ہماری ذات کا معاملہ ہوتا ہے ہم وہاں کتنے سیانے بن جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی بڑا سیانا ہوتا ہے. اور جہاں دین کا معاملہ ہو وہ ہم کہتے ہیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہم کو. ابراہیم علیہ السلام کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ کس نے ان کو سکھایا تھا؟ ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے سب راستے تلاش کر لیتے ہیں، آخر تک تنہا پہنچ جائیں گے. لیکن جب دین کا کام آتا ہے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کوئی کرے تو میں بھی ذرا کر لوں، کوئی مجھے سمجھائے تو پھر میری بھی سمجھ میں آ جائے. وہاں کیوں نہیں ہمارا دماغ تیز چلتا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور یہ مدین کے لوگ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد کے لوگ، اور انہی کے نام سے یہ علاقہ بھی مشہور ہوا. بعض کے خیال میں ان کے پوتے کا نام تھا اور بعض کے خیال میں بیٹے کا نام تھا. انہی کے نام پہ قبیلے کا نام پڑا اور پھر قبیلے سے شہر کا نام. اور یہ بھی لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھا، اس لیے لوط علیہ السلام کے فوراً بعد ان کا ذکر ہوا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو. وارجوا الیوم الآخرہ، اور آخری دن کی امید رکھو. یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی، کیونکہ یا تو وہ آخرت کے سرے سے منکر تھے یا پھر آخرت کو بھولے ہوئے تھے، جیسے ہم لوگ بھولے رہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جو قوم آخرت کو بھول کر کام کرتی ہے پھر وہ گناہوں میں دلیر ہو جاتی ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو. اور ان کا فساد کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی، لوگوں کو ان کے حق سے کم دینا. تو حقیقت میں فساد کیسے پھیلتا ہے؟ اس وقت جب لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. یعنی زمین میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، لوگ حقوق سے محروم ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں بگاڑ ہے وہاں یہی سبب ہے، یہی مرض ہے. تو اہل مدین کا فساد کہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے، ناپ تول میں کمی کرتے. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے پیغمبر کی بات سمجھنے کی بجائے اسی کو جھٹلا دیا، مان کے نہ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل. امیجن کریں گھٹنوں کے بل کیسے ہوتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل جیسے رکوع اور سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے. صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل. اچھا دیکھیں، جب زلزلہ آتا ہے یا کوئی خوف آتا ہے تو ایمرجنسی لینڈنگ کے وقت کیا کہتے ہیں؟ کیسی پوزیشن رکھیں؟ جھک کے بیٹھ جائیں، گھٹنوں میں منہ دے لیں، کیونکہ جہاز میں کہیں بھاگ تو سکتے نہیں آپ. تو وہ بھی اپنی بستی پہ جب زلزلہ آیا تو ادھر ادھر تو نہیں بھاگ سکتے، تو انہوں نے اس زلزلے سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ گھٹنوں میں منہ دے لیا، جھک گئے نیچے اور اسی حال میں اکڑ گئے مر کے. جب سویر ہوئی تو ان کے منہ گھٹنوں میں تھے، وہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی سخت چیخ سے زمین میں زلزلے کی لہر اٹھی اور دل ان کے حلق میں آ گئے. ان کی موت واقع ہوگی اس چیخ سے، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. اور جن گھروں کو انہوں نے زندگی کا گھر سمجھا تھا وہ موت کے گھر بن گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.